کہ ان کو ہمت ہے تو لگائیں. اچھا ہمت ہے تو لگائیں، کیا لگائیں؟ برین. تو یہ جو ہم نے آج بات کرنی ہے وہ اللہ کے فضل سے جو عقیدہ ہے ذل اور بروز کا، جسے قرآن کریم نے وسیم کا ہے یا مثل کا ہے نا، تو اس کے متعلق میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا پیدا کی ہے. اس لیے ہر انسان جو ہے، چاہے وہ نبی ہے یا رسول ہے، اس کا ایک جوڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زوج کہا ہے. تو اس کے علاوہ خود اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات میں وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. جیسے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، ان سے کہو کہ اللہ جو ہے وہ احد ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ واحد ہے، کیونکہ واحد کے بعد دوسرا بھی ہوتا ہے، لیکن احد وہ ہے جس کے بعد کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ قل هو اللہ احد. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی انسان بھی ایک ایسا ہے جس کی طرح کا کوئی دوسرا اور ہو سکتا، تو یہ جو دیوبندی بریلوی فرقہ ہے، اس کی ابتدا ہی اس بات سے ہوئی تھی کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی تقویت الایمان، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کان میں کروڑوں محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اوپر جو بریلوی، اس وقت تو بریلوی نہیں کہلاتے تھے، ساری اہل سنت کہتے تھے اپنے آپ کو. تو مولوی فضل اللہ خیر آبادی نے اس بات کے اوپر بڑا احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس کو جو علماء نے اس ٹرم کو نام دیا وہ ایک تھا امکان نظیر، نظیر یعنی وہ جو زوئے والا ہوتا ہے نا، جیسے بے نظیر تھی، تو امکان نظیر کا مطلب ہے کہ ان کی مثل ہونا ممکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہونا ممکن ہے، یہ امکان نظیر تھا. اور اس کے مقابل پر جو مولوی فضل خیر آبادی صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ امتناع نظیر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل ہونا، آپ کا ذل اور آپ کا بروز ہونا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ منع ہے، امتناع ہے. یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع نہیں کی، بلکہ یہ تو شروع سے ہی مسلمانوں کے اندر یہ بات تھی. اب اس میں اب دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس نے کہا کہ ان مسیح مت بننا. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ترتیب سے میں شروع کرتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے، لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے مثیل مت بن جانا. تو یہ ان کے مثیل بن گئے، انہوں نے پھر وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقہ فرقہ ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مثیل مت بننا. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لائے ہو ان کے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا. تو اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قول اور بروز کا امکان ظاہر کر رہا ہے اور ان کو منع کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن تم نہ ہونا ایسے. یہ عمر صاحب آپ کو یہ آخری ان کا فکرہ پہنچا؟ جی میں نے سن لیا ہے،
اور میں اس پہ بھی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، آگے بھی یا آپ سارا سنا دیں تو بھی میں کمنٹ کر دوں گا، لیکن جتنا میں نے سنا ہے جی حیران ہوں میں ان کی علمیت پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے فرقے کے لوگ دلائل اور سچائی کے نور سے اور نشانوں کی روح سے مخالفوں کا منہ بند کر دیں گے۔ ان کے دلائل دیکھیں، ان کی علمیت دیکھیں، ان کی اصطلاحات دیکھیں۔ جو مرزا صاحب نے اصطلاح آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی بھی جسٹیفیکیشن صحیح دینے سے قاصر ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل دینے سے قاصر ہیں۔ کہ مرزا صاحب نے یہ جو اصطلاح پیش کی ہے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تھوڑا سا یہاں آنے سے پہلے میں نے 2-4 منٹ وہاں جہاں یہ بندہ گیا ہے جو آپ سے سن کر گیا ہے، طاہر نام کا، اچھا، وہاں سے تھوڑی سی میں نے سمیل لیا کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ دل جو ہے ذل کی ڈیفینیشن نہیں کی انہوں نے، امتیاز بھائی نے، شاید امتیاز بھائی نے ایڈریس کیا ہے ان کو یا کسی اور بھائی نے اگر ایڈریس کیا تو میرے علم میں نہیں ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ذل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں بتائی گئی۔ میں نے پوچھا بھی تھا، لیکن اگر وہ ذل کی ڈیفینیشن بتا دیتے اچھا ہوتا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں تک سچے ہیں اس بات میں۔ تو انصر رضا صاحب کی اس بات میں بھی ذل کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ پہلے تو گھر سے پوچھ کے آنا چاہیے کہ ذل کی ڈیفینیشن ہے کیا، ذل کہتے کس کو ہے، بروز کہتے کس کو ہے، مسیل کہتے کس کو ہے۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں، اور تینوں کے جب تینوں کے لیے لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال کیے گئے ہیں تو لامحالہ وہ اپنے معنی میں بھی تفریق رکھتے ہیں، فرق رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ ذل، بروز اور مسیل یہ تینوں ایک نہیں ہیں۔ اگر ایک ہی ہوتے تو پھر الگ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے نا، ذل انصر رضا صاحب نے بتایا نہیں ہے کہ ذل ہوتا کیا ہے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ ذل سائے کو کہتے ہیں، اور سایہ اگر کسی بندے کا، آپ اپنا سایہ لے لیں، آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور دھوپ آپ کے چہرے پر اور آپ کے جسم پر ایسے پڑ رہی ہو کہ آپ کے جسم کے جو نقش و نگار ہیں ان کا بھی سایہ نظر آ رہا، یا آپ بلب کی ایسی تیز بلب کی روشنی میں یا ایکس رے مشین کے سامنے کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ کے جسم کے تمام، جیسے چہرے کا ہے، ناک کی ہڈی ایسے ہی نظر آنی چاہیے، سائے میں بھی نظر، جس طرح انسان کے چہرے کی ناک کی ہڈی ہے ایسے ہی سائے میں بھی اس کی ناک کی ہڈی دکھائی دینی چاہیے۔ ہونٹ ہیں، جس طرح چہرے پر لگے ہوئے ہیں 2 ہونٹ، ایسے ہی سائے میں بھی 2 ہونٹ نظر آنے، یعنی ذل اصل میں ایسے سائے کو کہتے ہیں جس میں ہو بہو وہی تصویر دکھائی دے رہی ہے، ہو بہو۔ اگر ایک بھی چیز مسنگ ہے تو وہ ذل نہیں ہے، وہ اس کا سایہ نہیں ہو سکتا، اس کا ذل نہیں کہلا سکتا۔ ذل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ہو بہو تصویر ہو، تبھی آپ اس کو ذل کہہ سکتے ہیں۔ تو بروز تھوڑا مختلف ہے، ریفلیکشن جس کو انگریزی میں بولتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو مسیل کی وہ بات کر رہے ہیں نا، مسیل تو ایک مثال دینے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسیل کہہ کر مسیل کی مثال دے کر ذل پر اپلائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی مثال دی جا رہی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا ذل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ بھائی ذل تو چیز ہی اور ہے۔ اگر آپ ذل کی پہلے ڈیفینیشن کر لیتے، بروز کی ڈیفینیشن کر لیتے، تو ان آیتوں کے متعلق آپ کو یہ دھوکہ دینے کا موقع نہ ملتا، لیکن انہوں نے کی نہیں ہے، نہ ذل کی، نہ بروز کی، نہ مسیل کی، علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن کر دیتے۔ ان آیتوں میں جو بھی 2 میں نے آیتیں سنی، ان میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے ذل کا اور بروز کا، تو کہیں نام و نشان نہیں۔ ہاں مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ آگے سن لیتے ہیں اس میں۔ وہاں کچھ اور بھی سوال وڈائچ صاحب کر رہے تھے، نوید وڈائچ صاحب، وہ کہہ رہے تھے بھئی یہ 3 ہمارے سوال ہیں، آپ ان سوالوں کے جواب لے دیں۔ تو مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو انہوں نے وہاں پر براڈ پہ لینا نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا کمالات اسلام صاحب کو۔ میری آواز رک تو نہیں گئی تھی؟ جی نہیں آ رہی تھی، میں اصل میں میرا میوٹ تھا لگا، میں نے اگلی آیت آپ کے لیے پلے کی ہے، آپ سن۔ من دیارہم بطرا وریان ناسے،
اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر نکلے۔ تھوڑا سا پیچھے کروں یا کہ نہیں افضل بھائی ایک منٹ رکیں یہاں پہ، اس کو روک دیں، کیونکہ پہلی آیت جو اس نے زوج کے بارے میں بات کی ہے نا اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر اگلی، تاکہ ایک آیت کے حساب سے جو بھی بات ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ اب دیکھیں اصل میں ثابت اس نے یہ کرنا تھا انصر رضا نے کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، نمبر ایک، ذلی بروزی نبوت کی بھی کوئی قسم ہوتی ہے، دو ہو گیا، نمبر تین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز تھا مرزا غلام قادیانی۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں اس کے دعوے کے، مرزا غلام احمد قادیانی کے، جو اصل وجہ نزاع ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان۔ ثابت تو اس نے یہ کرنا تھا، لیکن اس نے آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے زوج، تو زوج کا لفظ سے اس نے جوڑا جوڑا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور جوڑے جوڑے سے اس نے نکالا ہے ذیل بروز، بروز نکالا ہے جی جوڑے جوڑے سے۔ اب ہماری بحث تو یہ تھی کہ کیا ذلی یا بروزی نبوت بھی کوئی ہوتی ہے اسلام میں، قرآن میں اس کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز قرار دیا ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے قرآن حدیث سے؟ اصل میں یہ اس نے ثابت کرنا تھا، لیکن اس نے ایک مطلق بات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، اس لفظ زوج سے اس نے بروز، ایک عام لفظ، ایک عام عقیدہ خود گھڑا، اس میں بروز نہیں ہے، اس نے گھڑا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے جو زوج کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کیونکہ زوج سے یہ بروز نکال رہا ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز، یعنی کہ آج کے اس کے استدلال کے حساب سے کہیں تو زوج، یعنی مرزا غلام قادیانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ زوج قرار دے رہا ہے، دوسرے لفظوں میں بروز۔ اب ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال کیا ہے تو کیا اس کا معنی کوئی دوسرا شخص تھا جو ذلی بروزی طور پہ نبی تھا، یا کوئی معنی اور ہے؟ اب دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور جب کہا ہم نے اے آدم سکونت اختیار کریں آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے زوج کا لفظ آیا ہے، تو کیا اس سے مراد، یہ انصر رضا بتائے گا کہ کیا اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے؟ جیسے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروز ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، اور وہ بروز نکالا ہے اس نے زوج سے، تو کیا یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم تم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں رہو؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اماں حوا کے لیے فرما رہا ہے کہ آپ دونوں جنت میں رہیں۔ اب آگے دیکھیں، یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، کہ بے شک اس خدا نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے تم سب کو ایک نفس واحد سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس میں سے اس کی زوج کو تخلیق کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی زوج کو تخلیق کیا۔ تو کون ہے یہ زوج؟ حضرت حوا علیہ السلام، نہ کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے، نہ کہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بروز ہیں، ان کو تخلیق کیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے بھی ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہاں پہ بھی زوج حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ کو قرار دیا ہے، ان کی بیوی کو قرار دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی طرح اور بھی ہے یہ سورہ طٰہٰ میں بھی کہ قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، کہ یہ شیطان جو ہے یہ آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی زوج کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ تم دونوں کو، یخرجنکما یہ تثنیہ کا صیغہ، تم دونوں کو یہ جنت سے نکلوا نہ دے۔ تو یہاں زوج کس کو قرار دیا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو۔
تو حضرت اما حوا کو زوج قرار دیا ہے، یعنی نبی کی بیوی کو زوج قرار دیا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ انبیاء میں، یہ سورہ انبیاء کی 90 نمبر آیت ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور عطا کیا ہم نے ان کو یحییٰ۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کیے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کو عطا کرنے کے لیے ہم نے ان کی بیوی یعنی زکریا علیہ السلام کی بیوی کو ہم نے ٹھیک کر دیا۔ تو اب یہاں پہ بھی دوسرے پیغمبر کے لیے بھی زوج کا لفظ جب آیا ہے تو اس زوج سے کیا مراد ہے؟ اس کی بیوی، پیغمبر کی بیوی، نہ کہ کوئی اور بعد میں آنے والا بندہ جس کو جناب ذلی اور بروزی پیغمبر بنا کے، تو یہ یہاں پہ مراد لیا جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمارے اور ان مرضیوں کے درمیان یہ ٹاپک موضوع بحث تھا وہ یہ تھا کہ کیا ذلی بروزی نبوت ہوتی ہے، یا مرزا غلام قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل یا بروز ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک سے جو زوج کا لفظ لے کے اس نے استدلال لیا، خود قرآن پاک بتا رہا ہے کہ نبی کے لیے جب زوج آتا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے، نہ کہ کوئی اور بندہ۔ تو یہ ایک بات بیان کرنی تھی، اب آگے پلے کریں پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ترتیب سے میں شروع کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے، لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے مثیل مت بن جانا۔ تو یہ ان کے مثیل بن گئے، انہوں نے پھر وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقہ فرقہ ہو گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مثیل مت بننا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لائے ہو ان کے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ تو اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قول اور بروز کا امکان ظاہر کر رہا ہے اور ان کو منع کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن تم نہ ہونا ایسے۔ پھر سورہ الانفال ہے، 8 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 48، فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر نکلے۔ تو اب جو میں آیات آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے مثیل بننا ممکن ہے لیکن تم نہ بننا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ لیکن بننا مت، منع کر اللہ تعالیٰ۔ پھر سورہ النحل ہے، 16 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر ہے 93، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوت انکاسن، اور اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو مضبوط ہو جانے کے بعد پارا پارا کر دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس عورت کا مثیل بننے سے، اس کا ذل اور بروز بننے سے منع فرما رہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں تک کامنٹ کر دیں کہ دیکھیں ہر آیت میں ذل اور بروز کا کانسیپٹ نکال رہا ہے۔ جی یہی وہ ٹھوکر ہے نا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ذل اور بروز یہ تینوں الگ الگ ہیں، نہ کہ سیم معنی ان کے ہیں۔ وہ تینوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا مثیل نہ بن جانا۔ ٹھیک ہے، مثیل تک تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات، ان کی طرح نہ بن جانا، اگر اس کا اتنا ہی معنی۔ ذل اور بروز کا اس میں کہاں سے ذکر آ گیا؟ بھائی ذل اور چیز ہے، بروز اور چیز ہے، مثیل اور چیز ہے۔ تو ان تینوں کو ملا کے مطلب مرزا صاحب نے تو علیحدہ علیحدہ بنا کے دیا، انہوں نے اس کا متجنہ بنا لیا ہے، ذل کا، بروز کا اور مثیل کا۔ تو یہ جو مکس اپ چاول بنائے ہیں ان آیتوں میں کوئی ہے کوئی تعلق؟ پھر دوسرا یہ کہ ایک ہی چیز کو لے کر وہ تینوں پر اپلائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس عورت کا جس نے سود کاتا اور پھر ضائع کر دیا، اس کا مثیل نہ بن جانا، اس کا ذل نہ بن جانا، بروز نہ بن جانا۔ ان سے صرف ایک سوال پوچھ دیں، نوٹ کر لیں آپ یا ریکارڈ کر لیں۔ بھائی انصر رضا صاحب، یہ جو آپ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، کیا آپ کی نظر میں ذل اور بروز اور مثیل یہ ہم معنی ہیں؟
یہ ہے سوال، پوچھ کے ذرا بتا دیجیے گا، صحیح اگر بات جواب دے جائے میں مان جاؤں گا، آگے رائٹ۔ لے کے کرنے میں زیادہ ہی نہیں کچھ کرنا۔ جی بالکل، اس پہ بھی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتا ہے، اس نے ایک اس میں سے استدلال یہ نکالا ہے کہ ممکن تو ہے، اور ایک جگہ اس نے کہا کہ ایسا ہوگا، یعنی ان کی طرح ہو جانا ممکن بھی ہے، جس سے ممکن سے یہ کیا نکال رہا تھا؟ مثیل ہو جانا، اور مثیل سے کیا بنا رہا تھا؟ بروز۔ تو یہ عامر بھائی نے جو سوال کیا ہے یہ ان سے پوچھیے گا تو اس کا دیں جواب۔ جب یہ چیزیں ہی مختلف ہیں تو مثیل کسی کا بنا کے پھر مثیل سے بروز کیسے یہ بنا سکتا ہے جب دونوں چیزیں مختلف ہیں؟ اب اگر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا استدلال یہ بھی غلط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو منع کرتا ہے کہ اس جیسا نہ ہونا تو اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ وہ ویسا ضرور ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے، ممکن ہے کہ ویسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پہ ایک جو ہے وہ نصیحت کے طور پہ فرما رہا ہو، اس سے یہ لازمی نتیجہ نہیں نکلتا کہ ویسا لازمی ہونا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھی فرماتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تکونن من الممترین۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو خطاب کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے؟ یا کیا ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شک کرنے والوں میں سے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے؟ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے کہ ولا تکونن من المشرکین۔ اب بتائیں مجھے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ مشرکین میں سے ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے؟ تو یہ اس کا سارا استدلال ہی غلط ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے فلا تکونن من الجاہلین۔ تو یہ قرآن پاک میں کافی جگہوں پہ یہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، ولا تکونن من المشرکین فلا تکونن من الجاہلین فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا نعوذ باللہ اس سے یہی مطلب نکالے گا کہ یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا ممکن تو ہے، ایسا ہوگا کہ نعوذ باللہ نبی جو ہیں وہ مشرکین میں سے بھی ہو جائیں، شک کرنے والوں میں سے بھی ہو جائیں، لا علم لوگوں میں سے بھی ہو جائیں؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی ان میں سے ہو تو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہونا مت، یعنی امکان اس سے نکل رہا ہے کہ وہ ہوں گے یا ہو سکتے ہیں لیکن ہونا مت؟ تو یہ اس کا سرے سے استدلال ہی غلط ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات سے منع کرتا ہے تو اس سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کام لازمی ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اس کا استدلال ہی سرے سے غلط ہے۔ جی آگے چلیں۔ بالکل بالکل، آگے تھوڑے سے 2-4 سیمپل اور پلے کرتے ہیں۔ پھر 26 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر ہے 182۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخرسین، پورا پورا ماپ تولو اور ان میں سے نہ بنو جو کم کر کے دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کے مثیل مت بننا، ان کے بروز مت بننا، ان کے ذل مت بننا جو کم تولتے ہیں۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے مثیل مت بننا، ان کے ذل مت بننا، ان کے بروز مت بننا۔ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اپنے پاس سے عمر صاحب یہ الفاظ لا کے تو یہ تینوں چیزیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں اور ہر آیت میں اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا انصر رضا صاحب، کیا آپ کی نظر میں ذل اور بروز اور مثیل یہ ہم معنی ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں۔ دوسرا سوال نوٹ کر لیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں انصر رضا صاحب، اس کا نام ہے تفسیر بالرائے۔ چیلنج ہے میرا ان کو، ان سے پوچھیں کہ تفسیر بالرائے کرنے والوں کے لیے آپ کے مرزا صاحب کی تعلیمات میں کیا حکم ہے تفسیر بالرائے کے لیے، جو آپ تفسیر بالرائے کر، کیونکہ ان آیتوں سے مرزا صاحب نے تو نہیں ذل بروز نکالا نا۔ اگر ان آیات سے سب سے پہلے تو قرآن کی جو تفسیر ہے وہ صاحب قرآن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر تو اس طرح کی باتوں کا کوئی ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، یہ تو ساری لغو باتیں جو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کے مرزا صاحب نے بھی کی ہو تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب ملہم تھے اور انہوں نے کیونکہ یہ معنی کیے ہیں ان آیات کے، تو ہم ان کے الہام کی بنا پر ہم یہ معنی کر رہے ہیں۔ جو چیز مرزا صاحب نے بھی نہیں بیان کی کسی آیت سے، جس طرح سورہ اعراف کی 35 نمبر آیت ہے،
اس کا مرزا صاحب نے بھی یہ معنی نہیں بیان کیا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم. عامر اس نذیر کا صاحب، مرزا صاحب نے تو بھی یہ مسیل اور بروز کے ایک ہی معنی کیے ہیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بروز ہوں، ان کا مسیل ہوں، دونوں باتیں انہوں نے کہی. یعنی مرزا صاحب نے بھی مسیل اور بروز کا ایک ہی معنی بیان کیا ہے. ہاں جی بالکل. غلط کیا ہے نا. مسیل اور بروز ایک معنی تو نہیں ہوتا. مسیل نہیں، اور مرزا چیز ہے، صاحب نے بروز اور کیا، چیز. آپ نے کہا ہے کہ نہیں ہاں مرزا وہ صاحب ٹھیک، نہیں وہ کر ٹھیک، رہے. وہ ٹھیک ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان آیتوں سے جو آیتیں انصر رضا صاحب پیش کر کے ان میں سے ذل، بروز اور مسیل کی اصطلاحات اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا مرزا صاحب نے ان آیات سے کی ہیں کہ ان آیتوں سے ذل اور بروز نکلتا ہے؟ نہیں انہوں نے، اگر نہیں کی ہے نہیں میری بات سنیں. یہ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو ضیاء رسول صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہلوں میں سے نہ ہونا، انکار کرنے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. تو یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے نا، نبی کو کہا جا رہا ہے، یہ اس میں امت مراد ہے اس سے. یعنی ایسے لوگ امت میں ضرور ہوں گے جو شک کرنے والے ہوں گے، جو کم تولنے والے ہوں گے. تو اس سے یہ مراد نہیں کہ نبی نے وہ کام کرنا ہے، بلکہ نبی کے ذریعہ امت سے خطاب ہوتا ہے کہ امت میں ایسے لوگ بھی یہ کام نہ کرنا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ضرور امت میں ایسے لوگ ہوں گے کچھ جو یہ کام کرنے والے ہوں گے. یہ تو نہیں کہ نبی نے وہ کام کرنا ہے. کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. ان کے والدین تو کوئی نہیں تھے. مقصد یہ تھا کہ جو ان کی امت کو وہ نصیحت کی جا رہی ہے اس سے. اچھا بہرحال میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حماد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہے تو یہ الہاد، لیکن اگر اس کو ہلکا بھی بڑی نرمی سے بھی بات کی جائے نا تو کم از کم یہ وہ تفسیر ہے جو آپ کے مرزا صاحب نے نہیں کی، اور جو مرزا صاحب نے بات نہیں کی ہو اس کو کہتے ہیں آپ کی جماعت کی اصطلاحات میں تفسیر بالرائے. اور تفسیر بالرائے کرنے والے کے لیے آپ کی جماعت میں کیا حکم پایا جاتا ہے؟ یہ دوسرا سوال آپ نے ضرور ہم سے لے کے ان کا جواب لے کے دونوں سوالوں کا دینا ہے. آگے ہم سنتے ہیں ضیاء بھائی نے کی بات کرنے کو. اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے لیکن تم نہ ویسے ہو جانا. اب اگر کو ویسا ہو ہی نہیں سکتا تھا تو منع کیوں کیا؟ اگر ہو سکتا تھا، ایسا امکان تھا، تو خدا نے کہا نا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن تم ایسا کام نہ کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحدید میں، یہ 57 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر ہے 17، فرمایا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہے. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپنے لگ جائیں؟ وما نزل من الحق، اور وہ جو حق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو پہلے کتاب دیے گئے تھے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پس جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہاں پہ تو اس آیت میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لوگوں کی طرح ان کے مسیل، ان کے ذل، ان کے بروز بننے سے منع کر رہا ہے جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اور پھر ان کے اوپر جب مدت لمبی ہو گئی، یعنی کتاب کے نزول کے بعد مدت لمبی ہو گئی، تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے. اب اگلے کسی مضمون میں اسی آیت سے ثابت کروں گا کہ نبوت جاری ہے. اسی آیت سے، سورت نمبر 57 ہے، سورہ الحدید، آیت نمبر 17. پھر سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے مسیل مت بننا، ان کے ذل اور ان کے بروز مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ نے جی کچھ بھی نہیں ہے سوائے جس طرح میں نے کہا کہ ایک ایسی دلیل ہے جو مولانا ثناء اللہ امرتسری کہا کرتے تھے، بھئی قادیانیوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ چاول سفید ہیں اس لیے زمین گول ہے.
मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कोई बातें कोई है इनमें मुताबिकत? अल्लाह ताला ने कहा ऐसा ना हो जाना, और अगर ऐसा ना होने का अगर इम्कान ही नहीं पाया, ऐसा होने का अगर इम्कान ही नहीं पाया जाता था तो अल्लाह ताला ने मना क्यों किया? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको इल्हाद के अलावा और क्या कहा जाए कि ये आयतें जिस तरह अभी लेकिन इन्होंने नबूवत कैसे जारी की है आमिर नज़ीर साहब, इन्होंने नबूवत कैसे जारी की उस आयत से? वो भी देखते हैं, अभी सुनते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी ज़िया भाई ने आयतें कोट की हैं कि जिन बातों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डायरेक्ट मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उनमें से ना हो जाना, इसका इम्कान था कि हो जाते माज़अल्लाह। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम मासूम अनिल खता है, अल्लाह ताला ने उनके चारों तरफ पहरा बिठाया हुआ है वही का, वो कर ही नहीं सकते, मासियत गुनाह उसकी तरफ जा ही नहीं सकते। और ये जो इल्हाद जिसका इजहार अभी हमने सुना कि अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो अल्लाह ताला क्यों ये कहता कि तुम उनमें से ना हो जाना, इस पर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा जा सकता है ना। तो ये इनकी तफासीर और इनकी बातें वल्लाह आप सोच भी नहीं सकते। अगर इनकी तफासीर खोल कर देखें ना, जो कुछ इन्होंने कुरान करीम की आयात के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये अल्लाह के कलाम के साथ क्या तमाशा किया हुआ है। तो जो वो असल में चाहते हैं ना, वो ये है कि हम एक तफसीर करते हैं और उससे सारे का सारा इल्हाद और अपना ज़ाती जो वो है जादू की छड़ी वो निकालते हैं। आप इसका जवाब देते रहें बैठ के, तो ये कोई नॉनसेंस है। इसको चलने दें और एक ही मिनट में इसको लपेट देंगे आखिर पर। कोई इतनी अहम बात है नहीं, सारा झूठ का पलंदा है। जो कुछ वो कर रहे हैं सिर्फ दो सवाल ही काफ़ी हैं जो उनके सामने रखे हैं, इनका जवाब दे देंगे, फिर आगे देख लेंगे। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आगे प्ले करें, इसको ख़त्म करें। कुछ भी अच्छा, ये अभी तारक साहब आप जो बात कर रहे थे कि ये इसमें खिताब जो है वो उम्मत से है, ये जहाँ तक बात ठीक है कि बाज़ दफ़ा मुखातब नबी होते हैं लेकिन उनमें जो है वो उम्मत के लिए हुक्म उसमें होता है। लेकिन ये जो आयात मैं पेश कर रहा हूँ इसमें ये नहीं है कि ये इसमें अंबिया को खिताब नहीं या अंबिया को हुक्म नहीं है। मैं आपको एक और आयत पेश करता हूँ, ये सूरह निसा की है। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब, बेशक हमने तेरी तरफ नाज़िल की किताब, बिल हक़ की हक़ के साथ, लितहकुम बैनन नास, ताकि तू हुक्म करे लोगों के दरमियान, बिमा अराक अल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, और ना हो जाना ये बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ा करने वालों में से। यहाँ पे तकून जो है ये वाहद मुखातब का सीगा है, वाहद का, मुज़क्कर का और मुखातब का सीगा है। तो ये डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हो रहा है और उनको फरमाया जा रहा है कि आप उनमें से ना हो जाना। तो क्या इससे ये नतीजा निकलता है कि नौज़ुबिल्लाह ये कोई चांस था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो जाते? तो ये यहाँ पे खिताब डायरेक्ट अंबिया से भी है। वही बुनियादी तौर पर गलत है। जो इस तरह की बातें जो मतलब जो गुनाह में आती हैं वो नबी से तो नहीं सरज़द होंगी। ज़ाहिर है उनकी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो कि हमें पता भी है कि होते हैं ऐसे लोग जो वो काम करते हैं। तो ये सारा खिताब जो नबी को किया जा रहा है जिसमें से गुनाहों से रोका जा रहा है, तो वो उसमें मुराद यही है कि उसके नबी के पैरोकारों में से ऐसे लोग होंगे जो ये काम करेंगे, उनको इससे रोका जा रहा है। और रोका जा रहा से मुराद यही है कि ऐसे लोग होंगे जो ये काम करेंगे। तो ये इस्तेमाल तो उनका दुरुस्त है अंसर रज़ा साहब का, और जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अपना अपना अकीदा अपनी जगह है, वो तो आप जो मर्ज़ी रखें, लेकिन ये इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बेशुमार मिसालें कुरान मजीद में ऐसी हैं जो खिताब नबी को किया जा रहा होता है, मुराद उससे उम्मत होती है। ख़ासकर जो गुनाह के काम है, क्योंकि नबी से तो गुनाह नहीं ना होना, वो तो पाक है, मासूम है। तो वो गुनाह के कामों जिनसे रोका जा रहा है वो उम्मत को रोका जा रहा है। अच्छा, ये तवील तो की जा सकती है, लेकिन ये बताएं कि ज़िल और बरूज और मसील एक ही हम नहीं है? देखिए, मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को कहा है कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बरूज भी हूँ, और उन्होंने अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मसीह भी कहा है। इससे ये भी साबित होता है कि जो अगर किसी का कोई बरूज हो तो उससे मुकाम में बढ़ भी सकता है। जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा मैं बरूज हूँ हज़रत ईसा का, लेकिन मैं उनसे अफजल हूँ। तो इस लिहाज से मिर्ज़ा साहब ने तो बहुत
मिर्जा साहब ने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए ना, वो तो जिल बरूज से बहुत ऊपर के दावे हैं। मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ, क्या जिल और बरूज और मसील आपने इनके मानी देखे हैं? ये हम मानी है? ये हमारी मिर्जा लोगों साहब खोल ने के इसको ऐसे देखिए। लिया है, जैसे मसलन वो कहते हैं जिल्ली नबी, बरूदी नबी, उम्मती नबी, ये हमारी चीज़ें हैं, उन्होंने इस्तेमाल की हैं। नहीं चौहान साहब मिर्जा साहब को मैं छोड़ रहा हूँ। आप मिर्जा ही कहते हैं, अच्छा, मिर्जा साहब को मिर्जा साहब साइड को पे रखो, आप छोड़े कहते हैं हैं, मिर्जा फिर साहब तो को आगे रखो। नहीं वो फिर अगर आप उनसे उनकी बात नहीं कर रहे तो फिर तो आप उम्मत में इससे पहले लोगों ने ये बातें नहीं बताई हैं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि लुग़वी एतबार से इन अल्फाज के जो मानी हैं या ये जो इस्तिलाहात किसी ने इस्तेमाल की हैं, इनके लिए ये अल्फाज जो हैं जिल का लफ्ज़, बरूज का लफ्ज़ या मसील का लफ्ज़, अगर कोई बंदा इस्तेमाल, मिर्जा साहब को छोड़ दें, साइड पे रखें, क्या ये हम मानी है तीनों अल्फाज आपकी नज़र में? देखिए मेरा तो अपना कोई इल्म ही नहीं है, मेरा तो इल्म वही है जो मिर्ज़ा साहब ने बताया, तो मैं तो वही बयान करूँगा। हाँ, आपकी ये बात दुरुस्त है कि मिर्ज़ा साहब ने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं और जो उसके मानी उन्होंने बयान किए हैं, वो पहले नहीं किसी ने बयान की उस तरीके से, तो वो दलील तो आपकी दुरुस्त है कि मिर्ज़ा साहब ने आके ये बयान किए, पहले कोई नहीं कर रहा था, तो उसकी मिसाल नहीं हमें मिलती इसी वजह से। मेरा फिर सवाल नहीं समझा। मैं कहता हूँ कि एक लफ्ज़ मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद था, मिर्ज़ा साहब ने लफ्ज़ इजाद नहीं किया, ये लाश उन्होंने इजाद किया लफ्ज़, जिल और बरूज उन्होंने लफ्ज़ इजाद नहीं किया, ये ऑलरेडी लफ्ज़ और इस्तिलाह किसी न किसी ने पहले इस्तेमाल की हुई थी, मिर्ज़ा साहब ने वहाँ से देखकर अपने लिए इस्तेमाल की है। मैं ये पूछता हूँ कि लुग़वी तौर पर इसका मानी है क्या? जिल का क्या मानी है, बरूज का क्या मानी है, मसील का क्या मानी, क्या ये हम मानी है तीनों आपस में? अंसर रज़ा इन तीनों अल्फाज को लुग़वी तौर पर तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लुग़त के मुतालिक मैंने कोई नहीं रिसर्च। मैं बता देता हूँ, जिल साए को कहते हैं, बरूज उसके रिफ्लेक्शन को कहते हैं, जिस तरह आईने का होता है, अक्स होता है, उसको कहते हैं बरूज। और मसील तो सिर्फ मिसाल देने के लिए होता है भाई, जिस तरह मैं कहूँ कि जिस तरह चौहान साहब ने आखिरी उम्र में जाकर अपनी इस्लाह की है, तुम भी चौहान साहब की तरह आखिरी उम्र में जाके अपनी इस्लाह ना करना, ये है मिसाल देने के लिए। कहता है जी फलां बंदा उसका मसील हो गया, यानी उसकी तरह का हो गया। मसील मिसाल देने के लिए, मसील मिसाल से। ये तीनों अलग अलग इनके मानी हैं, इनको हम मानी करार दिया जा सकता है? वही मैं कह रहा हूँ, लुग़त क्या कह रही है हमें उससे क्या, हमने तो मिर्ज़ा साहब की माननी है, हमें लुग़त से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब उन लोगों को पता ही नहीं है इसका असल मानी क्या है जो मिर्ज़ा साहब ने बताया है, तो लुग़त अपनी जगह रहे। जैसे आप लोगों का अपना कीदा जो है वो अपनी जगह है, आपके पास दलाइल भी हैं उसके, तो हमने मिर्ज़ा साहब के मानने वाले, हमने वो वही बात करें जो मिर्ज़ा साहब ने की है। ठीक है आपकी बात। मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने अपने लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, बरूज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, मसील का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, तो मिर्ज़ा साहब का अपने बारे में तो ये दावा हो सकता है कि मैं जिल भी हूँ, बरूज भी हूँ, मसील भी हूँ। अपने लिए तो उन्होंने दावा कर लिया। मैं ये कहता हूँ कि कुरान करीम की कोई आयत लेकर अगर कोई बंदा किसी मिसाल दी गई आयत से, जिसमें किसी की मिसाल दी गई हो, उसमें से जिल और बरूज और मसील इन तीनों को इस्तेमाल कर सकता है एक ही लफ्ज़ के लिए, जिस तरह अभी ये आयतें उन्होंने पढ़ी हैं। पैरोकार है, फिर कर सकता है, अगर नहीं फिर नहीं कर सकता। मिर्ज़ा साहब ने भी वो काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं। नहीं, मिर्ज़ा साहब देखें, अब कह रहे वो याजूज मजूज जो कौमें हैं, वो पहले जो मुफसिद कौमें हैं उनका वो बरूज हैं, जो ये याजूज मजूज आएंगे, तो उन्होंने हर चीज़ को इसी तरीके से कहा है कि वो हर चीज़ रिपीट हो रही है और पहले एक दायरा में चल रहा है सब कुछ, तो वो पहले जो कुछ हो चुका है वो दोबारा होता है, लेकिन वो लोग तो दोबारा नहीं आते, वो उनके बरूज होते हैं। चले आगे चलते हैं, आगे ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा, ये अहम बात है नहीं कि इस पर उनको अपने आप से एक बात तारिक साहब अभी जो आपने की है वो आप ज़बरदस्ती तो उसकी बात को कहते रहें कि उसने ठीक लिया है, लेकिन ये कुरान पाक से नावाकफियत की बिना पर है जो बातें आप कर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें मुझे बताइएगा ये खिताब उम्मत से है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, व नब्बिहुम अन दैफ़ इब्राहीम, और सुनाइए इन्हें किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वालों का। इस दाखलू अलैहि, जब वो उनके पास आए, फ़क़ालू सलामा,
تو کہا انہوں نے السلام علیکم، قال انا منکم واجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ سے گھبراتا ہوں، قالوا لا تؤجل انا نبشرک بغلام علیم، تو کہنے لگے وہ کہ آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ قال ابشرتمونی، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو، الا ام مسنی الکبر، باوجود اس کے کہ مجھے آ لیا ہے بڑھاپے نے، فبما تبشرون، یہ کیسی خوشخبری تم دے رہے ہو، قالوا، تو کہنے لگے بشرناک بالحق، ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں سچی حق کے ساتھ، فلا تکم من القانتین، سو تم نا امیدوں میں سے مت ہونا۔ اے ان امت نو کیا جا رہا ہے جی؟ تو بس یہ آپ کو بتانا تھا، آگے بات جاری رکھیں کہ یہ لیکن انبیاء کرام سے یہ ڈائریکٹ تو ان ایک کے لیے بھی خطاب خاص ہے۔ خطاب حضرت ابراہیم سے ہے، اور جو انہوں نے ان کا جواب دیا تھا اس کے جواب میں یہ وہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہاں تو وہ ایک واقعہ ہے نا جو ان سے تعلق تو بس رکھتا ہے۔ ثابت تو ہو گیا نا کہ یہ انبیاء سے بھی ڈائریکٹ خطاب ہوتا ہے، بس یہی بات ثابت کرنی ہو تھی، ایک سکتا ہے واقعہ ہے، یہ بالکل 4 ڈائریکٹ واقعے ہیں۔ انبیاء سے بھی ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ہاں بالکل ان سے نہیں ہوتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے کیا کیا، جاہلوں میں سے نہ ہونا، تو وہ تو ہاں جی، ہاں جی، ان بالکل سے خطاب ہے نا، ایک خاص واقعے کے تحت۔ ٹھیک لیکن ہے جو نا، تو اس سے یہ تو نہیں نا عمومی مطلب رنگ نکالا میں جا سکتا کہ واقعی وہ ایسے ہونے والے تھے، نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ تو ان کی جاہلیت جو انہوں نے خود مان لی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے فرمایا تھا کہ جو تیرے ماننے والے وہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ باپ تھے، ان کی محبت میں انہوں نے بات کہہ دی، تو انہوں یہاں نے پہ اس بھی کا طارق صاحب آپ پھر غلط بیانی لازم ہے کر اس رہے کے ہیں، اوپر۔ یہاں بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ نہ جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، نہ کوئی الہام سمجھنے میں، نہ اللہ تعالیٰ کی وحی سمجھنے میں، یہ الگ قرآن کی ٹاپک ہے، آیت ابھی بتا فی الحال رہی جو ہے۔ ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بات کریں۔ چلے ٹھیک ہے، وہ تو بہرحال آپ کا جو قرآن کا آپ کا تصور ہے، ہمارا تو اس سے علیحدہ ہے، ہمارا قرآن کا تصور بالکل علیحدہ ہے، آپ کا علیحدہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب نے ایسا کہا، آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے کسی نے کہا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی بات درست ہے آپ کی، کیونکہ وہ علم جو مرزا صاحب کو قرآن کا دیا گیا اس سے پہلے کسی کو دیا ہی نہیں گیا، تو جو مرزا صاحب بیان کریں ہمارے خیال میں تو وہ ہی قرآن کی تشریح درست ہے، آپ اس کو الہاد کہیں یا کچھ اور کہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا حق ہے۔ جی جی آگے چلیں جی، آگے بڑھائیں بات کو۔ اچھا، لیکن اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرح مت بننا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں مختلف صورتوں سے، الحشر تک میں نے آپ کو چند آیات بتائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بننا، یعنی ان کے مسیح بننے کا چانس ہے، امکان ہے، لیکن تم مت بننا ان کی طرح کی۔ اب سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم ان کے مسیح بنے، ہم ان کے ذیل اور بروز بنے جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، اور ان کی طرح مت ہمیں بننے دینا، نہ ہم ان کے راستے پہ چلنے والے ہوں، نہ ان کے مسیل اور ذیل اور بروز بنے جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اچھا پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 42 نمبر کی صورت ہے، سورہ شورا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاطر السماوات والارض، ویسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے، یعنی اوروں کے تو جوڑے ہیں، اور لیکن جو اللہ ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 58 ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ان کو ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو تیری قوم جو ہے وہ اس پر شور مچانے لگتی ہے۔ اب دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے اس وقت کہ جب بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسیح ابن مریم آ گیا ہے تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی بات، اس کے اوپر انہوں نے ایک من گھڑت واقعہ بنایا ہوا ہے لیکن وہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ زیادہ بہتر ہے، کس کا رنگ زیادہ اچھا ہے، کس کا رنگ زیادہ بہتر ہے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے ذیل بنو، خدا کی صفات کا رنگ اپنے اندر اختیار کرو، یعنی اس کے ذیل اور اس کے بروز بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران، یہ خدا کا بھی بروز بنا دیا ہے یہ، اگر آپ ہاں جی، یہ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذیل ہیں دنیا میں، تو نہیں، یہ لیکن مرزا وہ صاحب کی فلسفی بیان کر رہے ہیں وہ۔ جو ان کے منہ میں آئے، جو وہ کہنا چاہیں کہتے رہیں، اسی لیے تو اسلام سے الگ کیا گیا نا، کہ یہ ساری باتیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جو چیزیں گھڑتے ہیں اس قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر کے، جس طرح کی باتیں نکالتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلی طور پر خدا مانتے ہیں، ذلی طور پر کوئی مسلمان مانتا ہے؟ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی شکل میں، کسی بھی معنی میں، کسی بھی مفہوم میں نبی پاک کو کوئی مسلمان خدا نہیں مانتا، نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں کسی مفہوم میں، کسی معنی میں، کسی رنگ میں، کسی طرح کر کے نبی پاک اللہ کے ذل ہیں اور ذلی خدا ہیں، اور اسی طرح سے مرزا صاحب کسی رنگ میں، کسی معنی اور کسی مفہوم میں خدا کے بیٹے کے درجے پر بھی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جس طرح میں نے کہا کہ ان کی اپنی گھر کی خانہ ساز ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لگے رہیں جو گمراہی انہوں نے اپنے گھر میں پھیلانی ہے پھیلاتے رہیں، ہمیں اس پر اتنا میری نظر میں انرجی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے آیت نمبر لیکرم 60 کے میں بارے میں، اچھا چلیں کریں بعد میں سناتا ہوں میں۔ نہیں آپ کنٹینیو کریں، سوری وہ غلطی سے چلا۔ نہیں، وہ میں ایک لطیفہ سنانے لگا تھا کہ مرزا صاحب نے لیکرم کے بارے میں پیش گوئی کی کہ فلاں دن، فلاں ہفتے، فلاں مہینے، فلاں سال یہ بندہ قتل ہوگا، ٹائم بتا دیا، دن بتا دیا، سال بتا دیا، مہینہ بتا دیا۔ وہ ٹائم آ گیا، انتظار کرتے کرتے جب ٹائم آ گیا تو ہندوؤں نے کیا کیا، سارے دروازے ان کو تالے لگا دیے، تمام دروازے لاک کر دیے، گیٹ بند کر دو، بڑا دروازہ بند کر دو، نکی کھڑکی کو تالا لگا دو۔ باہر ہزاروں لوگ آ کے پہرے پہ کھڑے ہو گئے، پہرے پر کھڑے ہو گئے کہ آج رات اتنے بجے کا ٹائم ہے لیکرم کے قتل ہونے کا دیا ہوا مرزا صاحب نے۔ اور پھر اندر پیروں کے اندر، بند دروازوں کے اندر جب لیکرم یہ لکھنے لگا، وہ گھڑی آئی رات کے 12 بجے، جب وہ گھڑی آئی لیکرم لکھنے لگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی، اس نے قلم اور دوات پکڑی، تمام تالے توڑ کر، تمام دروازے توڑ کر، تمام دیواریں پھلانگ کر، چھت پھاڑ کر ایک فرشتہ داخل ہوا اور اس نے چھری لے کر اس کی گردن کاٹ دی۔ جہاں پر اس طرح کے لغویات، مغلظات بولنے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ موجود ہوں۔ کیا گردن کٹی نہیں تھی اس کی؟ مطلب کہ وہی میں آپ کہہ رہا اس کی- اس ہوں، کا سارا کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ صداقت ثابت کر رہے ہیں مرزا صاحب کی۔ صداقت وہی میں کہہ رہا ہوں، جہاں اس طرح کی صداقت لکھی ہوئی ہو آپ کی، وہاں پر قرآن کریم کی آیات کا کیا لینا دینا بھائی؟ جب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ موجود ہو کہ گھڑی، دن، مہینہ، سال، سارا کچھ طے تھا، دروازے تالے لگا دیے گئے، پہرے دار دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ آج رات کا ٹائم ہے، لیکرم قتل نہ ہو جائے، این ٹائم پر چھت پھاڑ کر فرشتہ داخل ہوا چھری لے کر اور اس نے اس کی گردن کاٹ دی۔ یہ باتیں جہاں لکھی ہوئی ہوں کہ مرزا صاحب کہیں کہ میں اپنی حالت مردمی ایک عرصہ دراز تک کالعدم سمجھتا تھا، جب میری نئی شادی ہوئی نا دلی میں، تو میں اپنی حالت مردمی کالعدم سمجھتا تھا، ایک عرصہ دراز تک مریضوں کو لکھ لکھ کے قوت با کے بارے میں، یہ دوائی مفید ہے، وہ دوائی مفید ہے، اور دوسری طرف یہ لکھا ہوا ہو کہ قوت مردمی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور مجھے بھی 40 مردوں کی طاقت جس طرح نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی، مجھے بھی 40 مردوں کے برابر طاقت عطا کی گئی ہے۔ ایک طرف یہ گپ چھوڑی ہوئی ہو، ایک طرف یہ گپ چھوڑی ہوئی ہو کہ مجھے قوت با کے لیے فلانا نسخہ کر لو، اور تو افیون لے کے کر لو، فلانی شے کر لو، میرا کھ نہیں ہوا ہے، آج عزت رکھ لی خدا۔ جہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں، وہاں دیکھیں عامر نذیر صاحب، آپ بھی درست بات کریں، جہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، میری
قوت مردمی کا لدم تھی. اس سے اگلے لائن میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی اور وہ مجھے واپس کی گئی اور ان کو وہ کتنے دوائی عرصے بھی بعد؟ کھلائی گئی جو دوائی کتنے عرصے بعد؟ جامع عشق انہوں نے بنائی. کتنے عرصے بعد وہ واپس کی گئی قوت مردمی؟ جب اس کی ضرورت تھی، جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو واپس کر دی گئی. شادی والی رات تو دیکھیں نا، آپ شادی کو والی پتا رات ہے وہ تو خود خدا نے بیان عزت کر رکھی ہے رہے نا۔ ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ خود بیان کر رہے ہیں میں شادی کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں میرا ایک دوست ملا، اس نے مجھے پوچھا مرزا صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ میں شادی کروانے جا رہا ہوں. وہی دوست ان کا علاج کیا کرتا تھا ان کی قوت مردمی کا، تو وہ دوست ان کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ ہیں، تو مرزا صاحب نے کہا میری طرف نہ دیکھو، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. تو جب اللہ کے حکم سے انہوں نے کام کیا، اللہ نے وہ طاقت بھی ان کو دے دی واپس. کتنے عرصے بعد طاقت دی؟ شادی کی رات تو طاقت نہیں جب ان تھی کی نا۔ شادی ہو گئی، شادی جب ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عزت رکھ لی ہے، بیوی صاحبہ تو کو وہی یہاں نا، آ گئے ورنہ وہی وقت تھا نا خدا جب پر ان کو جب اللہ نے عزت رکھ لی تو اس کے بعد پھر ان کے 10 بچے بھی پیدا ہوئے. مطلب کب یہ واپس آئی طاقت، یہ میں پوچھ رہا ہوں. سہاگرات کو تو نہیں تھی نا، اس کے نہیں، بعد کتنے عرصے بعد؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ڈیٹ آپ کو بتاؤں. ظاہر ہے اگر قوت مردمی ایک بندے میں نہیں ہے اور وہ اس کے لیے دوائیاں تجویز کر رہا ہے، خط لکھ کر پوچھ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بھی نبی پاک کی طرح 40 مردوں کے برابر قوت مردمی عطا کی گئی ہے، انعام عطا کیا گیا ہے، تو سوال یہ ہے میں نے نہیں کبھی پڑھا کہ 40، آپ کے پاس حوالہ ہوگا ضرور، مجھے نہیں. میں نے یہ کہا کہ 40 مردوں والی مجھے طاقت دی گئی. وہ تو میں نے ایک مثال دینے کے لیے بات کی ہے، موجود ہے حوالہ موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باپ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی پاک نے لا نبی بعدی کہہ کر کسی کے لیے استثناء نہیں چھوڑا. بیٹا کہتا ہے نفی عام ہے، نفی عام ہے. بیٹا کہتا ہے کہ بھائی او غیر احمدیو، وہ پتہ تو کرو نبی پاک نے لا نبی بعد ہی کہہ کر کسی کے لیے استثناء چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ نبی پاک نے استثناء چھوڑا ہے. بیٹا کہتا ہے استثناء چھوڑا ہے. بیٹے کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بیٹا جو مرضی کرے. مجھے بات ہم کر سکتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے بات تو مکمل کر لینے دینا. آپ کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، قادیانیوں کی، کہ جہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں کہ باپ کچھ کہہ رہا ہو، بیٹا کچھ کہہ رہا ہو. باپ کہہ رہا ہے کہ استثناء کسی نبی کے لیے نہیں ہے، بیٹا کہتا ہے کہ شریعت کے تابع جو نبی آ سکتے اس کے لیے استثناء موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مکر اور فریب پر، اس دھوکہ دہی پر، اس 2 نمبری پر پردہ پڑا رہے اور آپ قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کرتے رہیں. ہم نے ایک آیت بیان کی ہے نا، اس سے ذل اور بروز نکالا ہے، آپ انکار کرتے رہو، کہو نہیں یہ مخصوص ہے، یہ عام ہے، اس کا معنی یہ نہیں وہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں. ان کا قرآن سے لینا دینا کوئی نہیں. ان کا جھوٹ اور فراڈ کا جو کلی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے. اور اب ان کا لٹریچر جو چیخ کر دہائیاں دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے مرزائیت، تو ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کو جلدی وائنڈ اپ کریں. مجھے کوئی اس میں خاص اس کی تفسیر میں دلچسپی نہیں. یہ سارا الحاد اور کفر بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کہ امکان تھا، اس لیے منع کیا کہ امکان تو تھا کہ وہ ایسا کر جائیں. تو دیں پھر جواب. یہ ضیاء بھائی نے جو آیت رکھی ہے سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مخصوص، تو جھوٹ ہے نا، یہ جھوٹ ہے اور کفر ہے. اس سے یہ معنی اخذ کرنا کہ جہاں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے وہاں امکان موجود ہے تو منع کرتا ہے، یہ کفر ہے، یہ شاطمیت ہے. نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اپنے نبیوں کو منع کیا کسی بات سے، تو امکان موجود تھا. شرم، کوئی حیا، یہ اپنی ذاتی میں جیسے کہہ رہا ہوں قرآن سے کھلواڑ ہے جو کر رہے ہیں. اس کھلواڑ کو زیادہ چلانے کی بجائے جو ان کے دھوکے اور دجل کی کہانی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ باپ کیا کہتا ہے، بیٹا کیا کہتا ہے. ابا جی ایک طرف قوت مردمی تلاش کر رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں مجھے 40 مردوں کی قوت مردمی عطا کی گئی ہے. ایک طرف وہ لیکھ رام کے بارے میں شیخ بٹالوی نے کہا اسی پر میرے ساتھ مناظرہ کر لو، 10 بندے اکٹھے کر لو، ان کو سالس چن لو، غیر جانبدار 10 بندے. اگر لیکھ رام آپ کی پیش گوئی کے مطابق قتل ہوا یا مرا ہوا ہو یا آپ کی پیش گوئی کا مصداق ہو، منہ مانگا انعام میں دوں گا آپ.
झूठ और दजल की एक स्टोरी आपने तैयार की हुई है। वो मर गया है, आपने तो वायदा किया था कि वो या 280 रुपये जुर्माना देगा या हमारा मजहब इख्तियार करेगा। लेखराम के साथ मुआहदा तो ये हुआ था, कत्ल होने का मुआहदा तो नहीं था ना, मौत का तो जिक्र ही नहीं है पेशगोई में। खार के आदत अजाब नाजल होना था, तो वहां पर हो गया, उसको कोई छुरी मार गया, इन्होंने कहा मेरा इल्हाम सच्चा साबित हो गया। तो इनकी दजल और फरेब की कहानी बयान करनी चाहिए कि देखो किस तरह झूठ बोलते हैं, किस तरह धोखा देते हैं और कहते हैं कि जनाब दरवाजों पर ताले लगे हुए थे, छत फाड़ के फरिश्ता आ गया, छुरी मार गया। अगर मुसलमान कह दें, कोई मुफस्सर लिख दे इसराइली रवायत कि छत फाड़ के सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को उठाकर फरिश्ते ले गए, तो इतना तमस्कुर करते हैं, इतना तमाशा करते हैं। अपने घर में झूठ का पलंदा है सारा, उस तरफ देखना गवारा ही नहीं इनको। इनका झूठ और दजल बयान करने की जरूरत है। बहरहाल इसको मैं सुनना चाहता हूँ, इसको आप बेशक सारा सुनाएं और मैं आखिर पे कमेंट कर दूंगा, अगर वो किसी भाई ने करना है तो कर। अफजल भाई एक दो चीजें अगर इजाजत दें तो। अफजल भाई मेरी आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है, ऐसा अवेल नहीं है, सोना नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना तारिक भाई क्या हाल है? ठीक है आप तारिक चौहान साहब? जी जी। अच्छा तारिक साहब, चूंकि आपका कम से कम ये तो हमें होता है कि आपने मुतालिया किया है मिर्ज़ा साहब की कुतुब का। इनसे ये जो साहब इस वीडियो के अंदर बात करने के बारे में तो हमें नहीं पता कि इनका किस हद तक मुतालिया है। तो तारिक भाई आपके मुताले के मुताबिक थोड़ा बताइएगा, ज़रा आप अपने मुताले के हवाले से बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब किस तरह ज़िल और बुरूज बने थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो क्या मैकेनिज्म था? नहीं, उन्होंने खुद ही लिखा है कि वो कामिल इताअत की वजह से, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत की, इसलिए उनकी सिफ़ात के वो मज़हर बन गए। यानी कि आप ये समझते हैं कि आपकी तहकीक के मुताबिक जब कोई किसी की कामिल इताअत करता है तो फिर उसका वो ज़िल और बुरूज बनता है? किसी की नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मतलब है जो भी बुरूज बनेगा हाँ जी। वो अपने असल की कामिल इताअत करेगा? नहीं, ये नहीं है कि बुरूज सिर्फ इस वजह से बनता है कि वो कामिल इताअत करता है, लेकिन हज़रत अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि उनका जो मैं बुरूज हूँ, यानी उन्होंने कहा मैं मोहम्मद भी हूँ, अहमद भी हूँ, खातमुल अंबिया हूँ, लेकिन बुरूजी तौर पर, यानी उनकी सिफात का मज़हर हो गया हूँ मैं। ये तारिक भाई यहाँ पे असल कौन है और बुरूज कौन है? असल कौन है असल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बुरूज कौन है? मिर्ज़ा साहब। मिर्जा साहब। और इताअत किसने की है? मिर्ज़ा साहब ने। यानी इताअत बुरूज ने करनी होती है असल की? नहीं, अब देखें ना, आप एक और असूल इसमें बना रहे हैं। यहाँ पे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरूज होने की बात कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा साहब हज़रत ईसा के बुरूज हैं, तो उन्होंने हज़रत ईसा की इताअत तो नहीं ना की। बुरूज का मतलब ये है कि किसी शख्स की सिफ़ात आप में आ जाएं, तो वो किसी ऐसी शख्स की सिफ़ात भी आ जाती है जो रूहानी तौर पर आपके मुकाम में कम भी हो। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये बात है कि वो चूँकि एक कामिल तौर पे एक कामिल इंसान है, इसलिए उनकी जो बरूज़ी तौर पर उनमें जो सिफ़ात का मज़हर बने मिर्ज़ा साहब, वहाँ पे ये वाला मज़मून है। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि बरूज़ बनने के लिए किसी की इताअत की ज़रूरत होती है। अब यजूज मजूज कौमें जो हैं, वो पहली मुफसिद और वहशी कौमों का बरूज़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उनकी इताअत कर रही है, बल्कि वो मकसद ये होता है कि उनमें सिफ़ात वही वाली पैदा हो गई हैं। नहीं तारिक भाई हम फिर मतलब आपकी बात से मतलब क्या हम समझें कि जो बुरूज के लिए कामिल इताअत होना कोई शर्त नहीं है? नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब हम बुरूज की बात करते हैं ना, वहाँ पे कामिल इताअत शर्त है, लेकिन और बुरूज इसी होने के लिए कामिल इताअत शर्त नहीं है। नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि चलें आप अपने अल्फाज में बता दें कि असल और बुरूज में कामिल इताअत का रोल कहाँ पे है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से
کامل اطاعت کا رول ہے، لیکن بروز ہونا یعنی ہم یہ جنرلی ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ بروز ہونے کے لیے کسی کی اطاعت کی ضرورت ہے. وہ تو ہم کہتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ میں تینوں بروزوں کا ذکر ہے، منعم علیہ گروہ بھی، مغضوب علیہ گروہ بھی، ضالین گروہ بھی، وہ ان کے بروز ہیں. وہ ان کے اطاعت نہیں کر رہے بلکہ وہ صفات جو ہیں ان کے وہ مظہر بن گئے ہیں. وہاں پہ اطاعت کا مضمون تو نہیں ہے. یعنی اپنا اس میں اگر میں آپ کے بات کو طارق بھائی صحیح سمجھا ہوں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں تک تو صرف ایک نبی کا تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا کسی نے بروز ہونا ہے وہاں پہ کامل اطاعت شرط ہے، باقیوں میں نہیں ہے. جی، اور یہ بات ہمارے مطابق جو سورہ نساء کی آیت 69 ہے اس میں یہ بتا دی گئی ہے، شرط لگا دی گئی ہے کہ اس رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر ہی آپ کو انعام ملیں گے، یعنی بروزی طور پر وہ آپ بن جائیں گے، نبوت کا بروز آدمی میں آ جائے گا. نہیں مطلب میں ٹھیک ہے وہ تو آپ نے مثال دی ہے، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بات کو پہلے پورا سمجھ لوں کہ اب آپ نے بتایا ہے کہ اگر جہاں تک باقی نبیوں کے بروز کا تعلق ہے وہاں پہ اطاعت کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں بالکل، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے. یعنی اچھا یہ جو پہلی امتیں تھیں ان کے جو مطلب جو پہلے انبیاء تھے ان کی جو امتیں تھیں وہ ہاں بھی اپنے نبیوں کی اطاعت کرتی تھیں. نہیں، مرزا صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ جو مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ چن لیا تھا. لیکن وہ تورات کی ہی تبلیغ کرنے آتے تھے، وہ شریعت کوئی نئی لے کے نہیں تھے آتے، جس کو مرزا صاحب نے مستقل نبوت کہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ چنے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ نہیں حضرت طارق بھائی میں موسیٰ علیہ نبیوں کی بات السلام، طارق بھائی سوری سننے نا، سوری آپ کی حضرت بات موسیٰ علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین نہیں تھے اس لیے ان کی اطاعت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا تھا. نہیں طارق بھائی میں یہ نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہاں ہوں کہ جو پہلے انبیاء تھے ان کی امتیں بھی اپنے نبیوں کی اطاعت کرتی تھیں. ظاہر ہے ساری امتیں اپنے نبی کی اطاعت کرتی، ہر امت اپنے نبی کی اطاعت کرتی، لیکن اس کے وہ جب اپنے نبیوں کی اطاعت کرتے ان میں تو کوئی نہیں بنتا ہوگا مثیل یا ذیل یا بروز. نہیں، ہمیں اس کے متعلق تو نہیں اتنا پتہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء جو آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ چن لیا تورات کی خدمت کے لیے. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے ان کی امت میں نبی ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے؟ جی غلط ہے مرزا صاحب کے مطابق. اچھا چلیے تو غلط ہو گیا. تو ابھی صرف یہ ذیل بروز کے حوالے سے یعنی کہ ابھی آپ کی بات کو اگر میں سمرائز کروں تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ ان کی کامل اطاعت سے ان کا کوئی جو ہے وہ ذیل بروز بن سکتا ہے، باقی نبیوں میں یہ معاملہ نہیں تھا. ہاں جی، مطلب یہ کہ جب آدمی کسی کو بروز کہے نا اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ کسی اور شخص کی صفات کا وہ مظہر بن جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یونیک پرسنالٹی ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پہلے کوئی ہے ہی نہیں تھا، نہ کبھی ہوگا، خاتم النبیین ہے، اس لیے ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ ان کی اطاعت کے نتیجہ میں وہ آپ ان کی صفات کا مظہر بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں. لیکن دوسرے انبیاء یا دوسرے مثالیں جو بروز کی ہیں اس میں اطاعت کا پہلو نہیں آتا، وہ تو ویسے آپ صفات کا مظہر کسی کے بن جائیں، اچھی صفات کا بھی مظہر کوئی بن سکتا ہے، بری صفات کا بھی بن سکتا ہے. چلے صحیح ہو گیا، ٹھیک. یہ آپ نے چلے ایک بات واضح کر دی کہ باقی نبیوں کے معاملے میں اطاعت کا دخل نہیں ہے لیکن جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کامل اطاعت کا دخل ہے. ٹھیک ہے، ایسے صحیح سمجھو میں؟ جی درست ہے. صحیح ہے. تو طارق بھائی آپ کی تحقیق کے مطابق آج تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے لوگوں نے آپ مطلب مرزا صاحب کی کتب جو آپ نے پڑھی جو بھی آپ نے کیا تو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اس امت میں سے آج تک کتنے لوگوں نے کی ہے؟ ہاں یہ آپ کا بہت ہی ویلڈ سوال ہے. مرزا صاحب نے اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے ہزاروں امت میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کا یہ حق تھا کہ ان کو نبی کا نام دیا جاتا،
لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس لیے ان کو کسی کا نبی کا نام نہیں دیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں یعنی مجددین وہ جو گزرے ہیں ان کو بھی نبی کا نام نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ پا کر معمور تھے، لیکن ختم نبوت کی عزت کی خاطر ان کو نبی کا نام نہیں دیا گیا، صرف خلیفہ کہا گیا۔ تو مرزا صاحب سے پہلے 12 مجددین گزر چکے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 12 ایسے تو لوگ تھے جو وہی پا کر معمور ہوئے اور ان کو حق تھا کہ نبی کا نام دیا جاتا لیکن نہیں دیا گیا۔ اچھا، یعنی کہ آپ کی اگر میں بات کو پہلے میں سمجھ لوں تاکہ اس کے بعد اس پہ کوئی آپ سے بات کروں، تو آپ نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سینکڑوں لوگ ایسے تھے کہ جن کا یہ حق تھا کہ ان کو نبی کا نام دیا جاتا۔ جی بالکل، تو ان کا حق تھا لیکن ان کو ان کا حق کس نے پھر نہیں دیا؟ اس وجہ سے کہ حضرت محمد وجہ صلی نہیں اللہ میں کہہ رہا، علیہ میں وجہ میں آتے بعد میں۔ ان کا جو حق تھا وہ ان کا ہاں حق کس نے ان کو نہیں دیا؟ کس نے نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی یعنی نہیں کہ کہا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس امت میں سینکڑوں لوگ ایسے تھے کہ جن کا یہ حق تھا کہ وہ نبی ہزاروں، کہلاتے، لیکن مرزا اللہ نے صاحب نے ان کہا کو ان کا ہزاروں۔ حق، سینکڑوں ٹھیک ہے، ہزاروں، ٹھیک ہے، ہزاروں۔ تو آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ وہ ملفوظات کی تو نہیں کر رہے بات، وہ جو اپریل والا، ہاں جی ہاں جی بالکل، وہ صبح کی سیر والا، اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا حق تھا کہ ان کو نبی کا نام دیا جاتا، لیکن ان کو اللہ نے ان کا حق نہیں دیا۔ نہیں، اللہ نے ان کا حق نہیں دیا، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کو حق تھا، یعنی وہ اس مقام پر فائز تو تھے، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اس لیے ان کو نبی کا نام نہیں دیا گیا، نہیں یعنی طاہر صاحب، نبی آپ نے کہلانے کے دیکھا حقدار تھے وہ، لیکن آپ نے جس عبارت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، جو آپ نے کنفرم کیا کہ وہ ہاں اسی عبارت کے آپ ذہن میں رکھ کے ہاں آپ بات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بھی کہا، اور وہی بات وہاں موجود ہے عبارت کے اندر بھی، کہ جی بھئی ان ہزاروں لوگوں کا ایک حق تھا۔ وہ حق کیا تھا؟ ہوں کہ ان کو نبی کا لقب ملتا۔ اب ہوں ظاہری بات ہے، یہ کسی کو نبی کا لقب ملنے والا حق تو اللہ نے دینا تھا نا، ہوں تو اللہ نے نہیں دیا۔ تو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس اب نبی کوئی نہیں۔ مرزا صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ نبی کے آنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان ہوتی ہے، یعنی ان کی بے عزتی ہے ایک طرح کی، اگر کوئی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ لیکن علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کا نام دیا جائے۔ لیکن طارق بھائی دیکھیں نا، ایک مسئلہ پتہ کیا آ جاتا ہے، آپ ابھی دو باتوں کو آپس میں ملا رہے ہیں نا۔ قرآن کریم میں تو یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کا حق تھا جو اللہ نے نہیں دیا، وہ تو نہیں، وہاں پہ قرآن لکھا بھی کریم نہیں کی ہے۔ بات نہ آپ کیا کریں، تو کیونکہ میں تو نہیں مرزا کر رہا صاحب نا، قرآن سکھانے آئے تھے۔ ہاں نہیں، میں اب ہم بات قرآن، کریں مرزا صاحب کی، اب آپ جی اپنا قرآن کا جو فہم ہے نا وہ نہ بیان کریں۔ ٹھیک بات ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں طارق صاحب، یہی جی اس جی لیے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے پہلے شروع میں ڈسکلیمر دے کے بات شروع کی ہے نا، کہ ہم اس لیے آپ سے بات کرتے ہیں، کم از کم آپ ہمیں مرزا صاحب کا فارم تو بتاتے ہیں نا۔ تو میں صرف جی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مرزا صاحب کی جس عبارت کو ذہن میں رکھ کے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہزاروں لوگوں کا حق تھا کہ ان کو نبی کا لقب ملتا، ہاں ٹھیک ہے؟ اب ظاہری ہوں، بات ہے وہ نبی کا لقب تو خدا نے دینا تھا، تو یہ بے شک، ہزاروں لوگوں کو نبی کے لقب والا حق خدا نے نہیں نہ دیا پھر، ہوں تو جو نہیں حقدار دیا، کو اس کا، کیونکہ جو خاتم حقدار النبیین جو کو اللہ تعالیٰ نہیں، نے کہہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تو جو حق نہیں، وہ تو اس پہ آتے ہیں ہم، جو حقدار کو اس کا حق نہ دے وہ اللہ ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کتنی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، جی مطلب جی حق کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کا مقام ایسا تھا کہ ان کو نبی کا نام ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ حق یہ تو نہیں ہے کہ میرے پیسے دینے تھے میرے پیسے مار لیے، بھئی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بات خاتم النبیین ان کو کہہ کے یہ بتا دی کہ ان کے بعد اب نبی کا نام کسی کو نہیں دیا جائے گا، اگرچہ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی کا نام ان کو پانا چاہیے تھا۔ یہ حق ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی قرض ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے نعوذ باللہ حق مار لیا آپ کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہہ کے بیان کر دیا کہ اب اس کے بعد کسی کو نبی کا نام نہیں دیا جائے گا۔ حق کی تو اتنی بات ہے کہ وہ ان کی جو اعمال تھے اور مکالمہ محاسبہ الہیہ سے جو مشرف ہوئے، اس سے یہ ان کو نبی کا نام دے دینا چاہیے تھا، لیکن اس میں ایک رکاوٹ تھی،
کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے، اس لیے ان کو نبی کا نام اس کے بعد کسی کو دینے سے ان کی عزت میں کمی آنی تھی، ان کی ختم نبوت کی کسر شان تھی۔ حق آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حق مار لیا کسی کا، یہ معنی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ اچھا طارق بھائی، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ جب بھی آپ کہیں گے نا وہاں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کو اینڈ کر دیں گے، تاکہ وہ مطلب ہماری جو ایک احترام کا رشتہ ہے وہ اسی طرح برقرار رہے۔ تو انشاءاللہ مجھے بتا دیجیے گا کہ جہاں پہ آپ چاہیں اس کو کمنٹ کر دیں نہیں گے۔ نہیں، میں کوئی، آپ ہمیشہ احترام سے ہی بات کرتے ہیں اور میں بھی احترام جی سے ہی جی کر رہا ہوں۔ جی جی شکریہ۔ نہیں، میں نے وہ اس لیے بس کہا نا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم بات کو جب آپ کہتے ہیں اس کو مائنڈ کر دیں انشاءاللہ بات کو۔ اچھا طارق بھائی، یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں لوگ تھے کہ جن کا یہ حق تھا کہ ان کو نبی کا لقب ملتا، لیکن ان جی کو تو نہیں ملا، تو یہ اس کے بعد پھر مرزا صاحب کا بھی حق تھا کہ ان کو ملتا، ان کو پھر مل گیا؟ نہیں، دیکھیں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ نبوت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، لیکن چونکہ میری مماثلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دی گئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کا لقب ان کو دیا گیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مماثلت کو پورا کرنے کے لیے استعارہ اور مجاز کے رنگ میں مجھے نبی کہہ دیا۔ تو یہ تو ان طارق کی بھائی، نبوت کوئی حقیقی نبوت نہیں ہے پھر بھی، یعنی وہ جی جی خاتم النبیین کا یہاں پہ پھر بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طارق بھائی، دو اگر چلیں ایک ایک کر کے ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے فیض سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہزاروں کی تعداد میں نبی ہو جائیں تو اس سے ختم نبوت میں فرق کیسے پڑتا ہے؟ نہیں، یہ مرزا صاحب نے یہ اس کی ایکسپلینیشن کی ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یہ شان بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسا اعلیٰ درجہ کا نبی ہے کہ اس سے، اس کی اطاعت سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف تو مل سکتا ہے، وہ ملے گا، لیکن ان کو نبی کا نام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو تو ختم نبوت ان کو خاتم نبیین نہیں کہا گیا، ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کے آنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسر شان ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن یہ کسر شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرنی کیونکہ وہ ختم نبوت ہے۔ تو یہ فرق ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ وہ مقام نہیں تھا اس لیے ان کی نبی آتے رہے اور بھی لوگ نبی کہلاتے رہے، اور ان کی یعنی ان کا مقام وہ والا نہیں تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ حضرت موسیٰ سے بلند ہے، اس لیے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آتا تو وہ تو ایک طرح کے بن جاتے ہیں نا دونوں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے بہت بلند ہے، اس لیے کسی کو نبی کا نام نہیں دیا گیا تاکہ ان کی کسر شان نہ ہو، وہ حضرت موسیٰ والے ہی نبی نہ بن جائیں، کیونکہ اس سے وہ افضل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں نا طارق بھائی، وہ ایک طرح کے تو ہو سکتے نہیں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے اسی تحریر میں میرے سامنے بات واضح کی ہوئی ہے، وہ اسی سیر والی بات کے اندر ہی کہ دیکھیں نا، وہ جیسا بھی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی ان کی امت میں آئے ہیں، میرے صاحب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں ذرا برابر بھی دخل نہیں ہے کہ ان کی اطاعت سے آگے، یہ آپ مانتے ہیں نا؟ جی جی تو دیکھیں نا ہاں وہ تو بالکل۔ ہاں تو وہ تو دیکھیں نا اگر ان کی امت میں آئے ہیں تو اس سے تو ان کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو اصل میں بات آپ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یعنی محمدی نبوت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ان کے ختم نبوت کے فیض سے ان کے امتی اگر ہزاروں کی تعداد میں نبی بنے تو اس سے ان کی شان کیوں نہیں بڑھتی؟ نہیں، ان کی شان تو بڑھتی ہے کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے ان کو مشرف کیا گیا، یعنی ایک شخص کا، کسی انسان کا یہ سب سے اعلیٰ ترین انعام ہے کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ ہم کلام ہو جائے، تو یہ شرف تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ وہ ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ملتی ہے جو ہمیشہ قیامت تک جاری ہے، لیکن ان یعنی کو نبی کا مخاطبہ اور نام نہیں دیا مکالمہ، گیا۔ یعنی طارق بھائی مخاطبہ اور مکالمہ ہی نبوت ہے جو ہزاروں کو ملی ہوئی ہے۔ مرزا صاحب نے تو کہا ہے مکالمہ مخاطبہ الہیہ کی کثرت کا نام با حکم الہی میں نبوت رکھتا ہوں۔ میں لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مخاطبہ اور مکالمہ ہے جی وہ ہزاروں کو ملا ہوا ہے؟ ہاں جی،
اور اسی لیے لیکن اس تو کہہ رہے ہیں وہ مخاطبہ نبوت کا نام پانے کے جی حقدار جی تھے. ایک سیکنڈ، ہاں لیکن اس مخاطبہ و مکالمہ کا نام وہ نبوت نہیں رکھ سکتے. کثرت نہیں ہوئی ان کی کثرت جو ہوتی ہے نا، جس کے ساتھ کثرت ہوتی ہے مکالمہ مخاطبہ الہیہ کی. اب بات ذرا سنیں، اس جی اور وہ معمور بھی ہو جائے تو اس کو ذلی طور پر مجازی طور پر استعارہ کے رنگ میں ہم نبی کا نام دیتے ہیں. لغوی طور پر جیسے انہوں نے کہا ہے، کیونکہ رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا اور نبی کا مطلب ہے وحی پا کر معمور ہو کر غیب کی خبریں بتانے والا. تو لغوی معنوں میں مجدد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے. یہی بات مرزا صاحب نے اپنے متعلق بھی لکھی کہ رسول ہے، یعنی ایک غلطی کا ازالہ میں بھی وہی بات کریں کہ رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا اور نبی کا مطلب ہے وحی پا کر غیب کی خبریں بتانے والا. تو اس تو لحاظ طارق سے بھائی، وہ طارق بھائی جی سوری آپ کی قطع کلامی کی معذرت. طارق بھائی یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ نبی کا جو لفظ اٹھا دیا، یہ مرزا صاحب نے بتایا کہ کتنی صدیوں کے لیے اٹھا دیا تھا؟ ہمیشہ کے لیے نہیں، ان سے پہلے، مرزا صاحب سے پہلے تک جو صدیاں تھیں. نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جی جی، قیامت تک کے لیے اٹھا دیا نبی کا لفظ. صرف ایک بندے کے لیے تھا. نہیں، وہ تو مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے نبی جی اللہ میں وہی تعالیٰ نے. صرف سمجھا کہ مطلب آپ نے جو مرزا صاحب کی کتب کا مطالعہ کیا ہے، اس میں آپ کا مطلب اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کتب سے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا جو لقب ہے نبی اور رسول کا، وہ ہمیشہ کے لیے اٹھا دیا گیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ ختم نبوت. جی اور وہ ایک شخص کو ملنا تھا، وہ بھی مجازی رنگ میں. ہاں، وہ بھی دیکھیں نا، ان مرزا صاحب نے تو کہا ہے جنرلی کہ نبی سے مراد یہ ہے وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا. اور نبی کیونکہ اس کے ساتھ امتی لگانا ضروری ہے، اس لیے امتی نبی وہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا چونکہ میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں، میری جو حضرت مسیح علیہ السلام سے مشابہت ہے، وہ نبی تھے، وہ خاتم الخلفاء تھے، میں بھی خاتم الخلفاء ہوں. اس لحاظ سے ضروری تھا کہ اس مشابہت کو پورا کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نبی کے نام سے پکارتا. لیکن انہوں نے کہا یہ حقیقت پر معمول نہیں ہے، بلکہ مجاز اور استعارہ کے رنگ میں ہے. دوسرے مجددین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام سے نہیں پکارا، لیکن مرزا صاحب کو پکارا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے. یعنی کہ طارق بھائی جو اس سے پہلے صدیاں گزری ہیں، مرزا صاحب ہاں تک جو 13 صدیاں تھیں، جی، اس میں وہی پا کے تجدید دینی کے لیے کوئی بھی مامور نہیں ہوا. 12 تھے نا، مرزا صاحب نے کہا مجھ سے 12 پہلے گزر چکے ہیں. یعنی 12 اس سے پہلے بھی تھے کہ جو اللہ سے وحی پا کے تجدید دین کے لیے مامور ہوئے تھے، جی بے شک. لیکن وہ نبی نہیں تھے. نہیں، نبی کا مقام رکھتے تھے لیکن ان کو نبی کا لقب نہیں دیا گیا. نہیں دیکھیں نا، ابھی جیسے مرزا صاحب کی بات ہے، مرزا صاحب ایک پہلو سے نبی، ایک سے امتی، ایسے ہی ہیں. جی، وہ جو 12 تھے وہ کیا تھے؟ وہ بھی امتی نبی تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے امتی نبی کہہ کے پکارا نہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا ایک سیکنڈ، جس کو پکارا ہے، جو مرزا صاحب ہیں جن کو پکارا ہے، ہاں وہ ہاں ایک پہلو سے نبی، ایک سے امتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اور جن کو نہیں پکارا وہ کیا ہیں؟ وہ بھی امتی نبی ہیں. تو پھر پکارنے نہ پکارنے کا فرق کیا ہوا؟ فرق یہی ہوا کہ وہ خاتم الخلفاء صرف ایک ہی ہوتا ہے، جیسے خاتم النبیین ایک ہوتا ہے، یعنی ٹاپ پہ تو ایک ہی شخص ہوتا ہے نا، وہ خاتم وہ النبیین جیسا اور کوئی نہیں. اس طارق طرح بھائی، بات پوری سن لینا پہلے. جی حضرت جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاتم الخلفاء ایک ہی ہے، اور اس کی ایک ممتاز حیثیت ہے، چونکہ اس لیے اس کو دوسرے مجددین سے علیحدہ کیا گیا نا، کہ اس کو نبی کا نام کہہ کے پکارا استعارہ اور مجاز کے رنگ میں. دوسرے مجددین کو یہ نام نہیں دیا گیا. نہیں، میں اصل میں صرف ایک سیکنڈ اگر میں بات، میں آپ کو سمجھا پاتا اپنی بات. دیکھیں، آپ نے بتایا ہے کہ مجازی رنگ میں، آپ نے بتایا کہ مجازی رنگ میں یہ جو نبی ہے یہ کون ہے؟ اللہ سے وحی پا کے تجدید دین کے لیے مامور ہونے والے جو ہیں، یہ مجازی رنگ میں ان پہ نبی کا لقب آتا ہے. پھر آپ ہاں نے جی، بتایا کہ مرزا صاحب سے پہلے بھی 12 لوگ ایسے گزرے ہیں جو اللہ سے وحی پا کے تجدید دین کے لیے مامور ہوئے ہیں، بے شک. تو وہ بھی مجازی رنگ میں نبی تھے. ہاں بالکل. اور مرزا صاحب بھی نبی ہے مجازی رنگ میں، ہاں جی، یعنی مجازی رنگ میں 13 نبی ہیں. ہاں جی، اور قیامت اچھا، تک صحیح، سلسلہ جاری ہے. اب اس وقت عبدالغفار جنبا صاحب ہیں، مجازی رنگ میں نبی ٹھیک، ہیں، وہ رسول بھی ہیں مجازی رنگ کے. صحیح ہے.
یعنی کہ آپ جو مطلب جمبا صاحب کو جو مانتے ہیں ان کے نزدیک ابھی تک مجازی رنگ میں 13 نبی ابھی 14 نبی ہو چکے ہیں. ہاں جی ہاں جی، اور یہ قیامت تک تو اس کا سلسلہ مطلب جاری پھر ہے۔ یہ وہ طارق صاحب جو آپ بتا رہے تھے کہ اگر صحیح ہے، یعنی وسلم کی امت میں مجازی رنگ میں لوگ اس طرح نبی کہلاتے رہے، اس سے حضور کی شان میں فرق نہیں پڑتا. نہیں فرق پڑتا، کیونکہ استعارہ چلے اور صحیح ہو گیا. مجاز کے رنگ میں اگر کوئی بات کی جائے، جیسے انہوں نے کہا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بن گئے ہیں. جیسے جی ایک ٹھیک ہے، بچہ، صحیح ہو، ایک ماں اپنے بچے کو چاند کہتی ہے تو وہ چاند بن نہیں جاتا، صحیح صرف اس کی ہے. کوئی یعنی کہ ابھی خصوصیت جس طرح ہوتی ہے. آپ نے، جی بالکل صحیح ہو گیا، جس طرح ابھی آپ نے طارق بھائی بتایا ہے کہ وہ 12 بھی اللہ سے وحی پا کے تجدید دین کے لیے معمور ہوئے تھے، مجازی رنگ میں نبی تھے. مرزا امتی صاحب نبی تھا، بھی اللہ سے امتی وحی نبی، پا ہاں کے تجدید دین کے لیے معمور، وہ بھی نبی. اور اسی جی، طرح وہ جس طرح مرزا صاحب ایک پہلو سے نبی ایک سے امتی، وہ ہوں، 12 بھی ایک پہلو سے نبی ایک سے امتی. ہاں بالکل. کوئی فرق تو نہیں ہے ان 12 میں مرزا صاحب میں؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء بنایا، ان کو نبی کے نام سے پکارا، یعنی ان کو لقب بھی دیا نبی کا، استعارہ اور مجاز کے رنگ میں. باقی دوسرے بھی سارے استعارہ اور مجاز میں نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا نام نہیں دیا. فرق ہو گیا نا، وہ خاتم الخلفاء تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ مرزا اچھا صاحب ابھی دیکھیں، ٹھیک سے ابھی دوبارہ آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. ہاں جس کو اللہ تعالیٰ مجازی طور پہ وہ نبی بھی ہو اور اس کو نبی کا لقب بھی دے، وہ ایک پہلو سے نبی اور ایک سے امتی ہوگا. ٹھیک